والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلو علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ کی سرتابہ قدب شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ناموس رسالت کے لیے صحابہ اکرام نے اپنی قربانیاں دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت، ان کی توقیر، ان کی شان، ان کی محبت دل میں رکھنا، یہی اصل ایمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں کا کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کے دل میں میری محبت، اس کی اپنی جان سے، اس کے اپنے مال، اس کی اولاد، اس کے والدین، ان تمام سے غرض کے دنیا کی ہر ایک محبت کرنے والی چیز سے زیادہ بڑھ کر اگر میری محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو وہ کامل ایمان والا نہیں ہے۔ نمازیں چاہے وہ لاکھ پڑھے، روزے وہ لاکھ رکھے، زکوٰۃ و صدقہ و خیرات کرے، خانہ کعبہ کا طواف حج بھی کرے، مگر اگر اس بندے کے دل میں تمام محبتوں سے بڑھ کر محبت مصطفیٰ نہیں تو وہ کامل ایمان والا بندہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں لازم ہے کہ ہم اپنی جان کی حفاظت بھی کریں، مال کی حفاظت بھی کریں، اپنی اولاد سے، اپنے گھر والوں سے، والدین سے محبت بھی کریں، مگر جب بات آ جائے محبت رسول کی تو ہم ان تمام محبتوں کو محبت رسول پہ نصابر کر دیں اور یہ بتا دیں دنیا والوں دیکھو یہ محبت ہماری ایک علیحدگی کی محبت ہے، ہمیں اپنی اولاد سے پیار ہے، والدین سے محبت ہے، ہم اپنی جان کو محبوب رکھتے ہیں، ہم اپنے مال کو محبوب رکھتے ہیں، مگر جب بات مصطفیٰ کریم کی محبت کی آتی ہے تو ہم آقا کی محبت میں ساری دنیا کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے اپنے رسول کی محبت کو دیکھتے ہیں کہ اگر ان کی محبت ہمارے دل میں صحیح معنی میں ہے تو ہم کامل ایمان والے ہیں، اور ہم نے اپنی جان کو بچا کر نبی کی محبت کو بالائے طاق رکھ دیا تو ہم کامل ایمان والے نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں بڑے بزرگ جو ہے خلیفہ بھی ہوئے ہیں، آپ کے خلیفہ دوم امیر المومنین جو کہے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا ہاتھ تھاما، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میرے دل میں آپ کی محبت سب سے بڑھ کر ہے، مگر میری جان کو میں عزیز رکھتا ہوں۔
اللہ کے رسول نے فرمایا عمر نہیں، اگر تم میری جان سے بھی زیادہ پیاری اپنی جان کو سمجھتے ہو تو ابھی تک تم کامل ایمان والے نہیں ہوئے ہو۔ فرمایا آپ نے کہ میری محبت ہر چیز کی محبت پر جب تک غالب انسان میں نہیں آ جائے وہ مسلمان کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ دنیا بدل گئی، یا رسول اللہ بس آپ نے جو فرمایا اب تو میری جان آپ کی جان کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے، آپ نے جو فرمایا ہے یا رسول اللہ میری دل کی دنیا بدل گئی ہے، میں اپنی جان کو کوئی جان نہیں سمجھتا ہوں، آپ کی جان پر میری جان قربان ہو جائے تو مجھے بہت محبوب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اب تم کامل ایمان والے بن گئے۔ صحابہ کو تکلیفیں دے دے کر لوگ پوچھتے تھے بتاؤ کلمہ پڑھو گے، نبی کا دامن چھوڑو گے، کیا اللہ کو ایک مانو گے؟ صحابہ کہتے تھے ہاں ہم جان بھی دے دیں گے، ہم مال بھی دے دیں گے، اولاد کو قربان بھی کر دیں گے، والدین کی عظمت کو آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہم قربان بھی کر دیں گے، مگر جہاں نام مصطفیٰ محبت مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو ان کی محبت میں ہم سب کچھ نچھاور کر کے دنیا والوں کو بتا دینا چاہتے ہیں دنیا والوں جان کوئی چیز نہیں ہے، مال کوئی چیز نہیں ہے، اولاد کوئی چیز نہیں ہے، سب سے بڑھ کے ہمیں محبت مصطفیٰ ہے۔ حضرت حبیب بن زید ہیں، ایک صحابی رسول ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمامہ ایک جگہ پڑتی ہے وہاں بھیجا، چونکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا شخص نمرود پیدا ہوا مسلمہ کذاب، جو یہ کہتا تھا کہ میں بھی نبی ہوں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہو چکی ہے، مگر اس نے کچھ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیب بن زید کو بھیجا جاؤ میرا پیغام اس تک پہنچاؤ، اس سے یہ کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، ہم تجھے نبی نہیں مانگتے، تو باز آ جا اپنی اس حرکت سے۔ جب وہاں تک آپ پہنچے آپ نے اس کو دعوت دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہو چکی ہے، تم نبی نہیں ہو سکتے۔ مسلمہ کذاب نے اپنے خادموں کو حکم دیا انہیں پکڑا جائے، پکڑا گیا۔ مسلمہ کذاب نے کہا بتاؤ کیا تم مجھے نبی مانتے ہو؟ حضرت حبیب بن زید نے کہا نہیں میں تجھے نبی نہیں مانتا۔ اس نے کہا ان کا داہنا ہاتھ کاٹ دیا جائے، داہنا ہاتھ کاٹ دیا گیا، خون کا فوارہ نکل رہا ہے۔ اب کہنے لگا مسلمہ بتاؤ کیا اب مجھے نبی مانتے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں میں تجھے نبی نہیں مان سکتا، بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ اب نبی مانتے ہو؟ کہا نہیں میں تجھے نبی نہیں مانتا، اللہ کے رسول کو میں آخری نبی مانتا ہوں۔ مسلمہ نے کہا ان کا داہنا قدم کاٹ دیا جائے، داہنا پیر کاٹ دیا گیا۔ پوچھا کہ اب نبی مانتے ہو؟ فرمایا نہیں میں تجھے نبی نہیں مانتا، بایاں پیر بھی کاٹ دیا گیا۔ نبی مانو گے؟ فرمایا نہیں میں تجھے نبی نہیں مانتا۔ اب جب آپ یہ کہتے چلے گئے اعضاء جسم کے کٹتے چلے گئے، زبان بچی، آپ نے فرمایا میں تجھے نبی نہیں مانتا۔ مسلمان نے حکم دیا ان کی زبان باہر نکالی جائے اور کاٹ دی جائے۔ اس کے بعد پھر پوچھا حبیب بتاؤ کیا مجھے نبی مانتے ہو؟ صحابی نے فرمایا نہیں میں تجھے نبی نہیں مانتا، سر کے اشارے سے فرمایا میں تجھے نبی نہیں مانتا۔ اس نے مسلمان جلاد کو حکم دیا گردن اڑا دی جائے، قبول ہے مجھے میری جان لے لی جائے، محبت مصطفیٰ میں سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے، مگر محبت مصطفیٰ عشق مصطفیٰ سینے سے نکالا جائے یہ برداشت نہیں ہو سکتا ہے۔ گردن کاٹ دی گئی۔ یہ خبر مدینے پہنچی، ان کی والدہ سے ذکر کیا گیا کہ تیرے بیٹے کو مسیلمہ کذاب نے بڑی بے دردی بے رحمی سے شہید کیا ہے۔ تو فخر سے ماں جواب دیتی ہے لوگوں ارے اس میں شرمندگی کی کیا بات، اس میں مجھے غم کی کیا بات، بلکہ مجھے آج خوشی ہو رہی ہے
کہ میں نے اپنے بیٹے کو جو دودھ پلایا تھا وہ آج کے دن کے لیے پلایا تھا کہ میرے بیٹے نے نبی کی محبت میں اپنا ہاتھ، اپنا پیر، اپنی زبان، اپنا سر سب کچھ قربان کر دیا ہے اور دنیا والوں کو بتا دیا ہے کہ ناموس رسالت کے لیے ہم سب کچھ دے سکتے ہیں مگر تمہیں ہمارے دلوں سے محبت مصطفیٰ نہیں نکال سکتے۔ یہ مائیں تھیں، ان میں جذبہ تھا۔ فرمایا میرے بیٹے نے بہت اچھا کیا کہ اس کے سامنے بارہا یہ کہتا رہا میں تجھے نبی نہیں مانتا۔ قربان جاؤں ان ماؤں پر جنہوں نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا اور پالا پوسا بڑا کیا کہ جب تم جوان ہو جاؤ محبت مصطفیٰ پر، ناموس رسالت کو کوئی انگلی اٹھائے تو تمہیں اللہ نے طاقت دی ہو تو اس کو انگلی کاٹ